بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور اگر میری آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے تو میری ماں اور بہن آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے مسرت اور خوشی ہو رہی ہے اور ہونا واجب بات بھی ہے کہ گائے بگائے ایسے علاقوں میں جا کر کتاب و سنت کی بات کہنا بتانا خود عمل کرنا اور کرنے کے لیے تلقین کرنا ہماری آپ کی سختی کی جائے اس لیے ایک اچھا موقع ہے ہمیں کہنے کا اور آپ کو سننے کا اور سب کے عمل کرنے کا. میں اپنی بات ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ مثال سمجھنے کے بعد جس نقطے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ سمجھ لیں. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں تجربہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں خریدتے ہیں خاص طور پر الیکٹرانک سامان. جب کوئی الیکٹرانک مشین خریدتے ہیں تو آپ کو اس مشین کے اندر ایک بکلیٹ کتابچہ چھوٹی سی کتاب ملتی ہے جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کمپنی اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھتی ہے کہ اس مشین کو آپ کس طرح استعمال کریں گے جہاں بہت ساری ہدایات ہوتی ہیں. اس میں سے بنیادی ہدایت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس میں 110 وولٹ لیں گے 220 لیں گے یا 440. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس سے ناواقف ہو اور ہم لوگ اسی کے لحاظ سے اس مشین کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر اس کے اندر صلاحیت 110 وولٹ کی ہے اور ہم نے 220 دے دیا اور اگر 220 وولٹ کی ہے اور 440 دیا تو اس مشین کا کیا انداز ہے. اور تو بڑی مشینوں کا تجربہ ہو نہ ہو لیکن ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں جو لوگ باہر چلے آتے ہیں عام طور پر اس پر 110 وولٹ ہوتا ہے جو لوگ دھیان نہیں دیتے اس کے بڑے کو صحیح کرنے میں اور 220 پہ لگا دیتے ہیں تو کچھ زندگی بھر کے لیے اس سے چارج ہونا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ کیوں ہوتا ہے تاکہ آپ اس سامان کو صحیح استعمال کریں. ورنہ اگر آپ اس سامان کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا سامان کا جتنا بھی قیمتی ہو جتنا بھی بہتر ہو جتنا بھی اچھا ہو وہ آپ کا ساتھ نہیں ہو. تصور آپ کیجیے کہ ایک کمپنی جب سامان خریدتی ہے تو اس کے ساتھ بکلیٹ کو دیکھتی ہے. ہم بھی اس کے آگے کو جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور کمپنی بھی جانتی ہے ہم نے کس سے بنایا اس کے لیے یہی بکلیٹ کارگر ہے دوسرا کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے صحیح یہ کائنات ہے اور اس کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے دنیا میں ہم لوگ جھکتے ہیں جہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. انسان کے لیے ایک کتاب جس کو ہم لوگ قرآن کہتے ہیں قرآن کریم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک بکلیٹ ایک کتاب اور کتاب سے ہے. جس طرح ہم سامان کو دی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے صحیح اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے تاکہ اس قرآن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور اگر نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کا جو انجام ہو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات کو بھی ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان عمل کرے گا تو ٹھیک ہے، اور عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے بڑے دھیان رکھتے ہوئے نیز یہ بات تھی کہ جس طریقے کی ایک کمپنی کی دی ہوئی کتاب اسی کے لیے مفید ہوتی ہے، ایسے ہی جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اسی کا دیا ہوا اصول، اسی کا دیا ہوا راستہ مفید ہوگا۔ دوسرے کوئی بھی راستے کو اگر ہم اپنائیں گے، اختیار کریں گے، عمل کریں گے تو مفید نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا بے چینی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، مگر اس کے سامنے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی۔ جمہوریت اول ان سے ہے، آج بھی ہے، اور کیونکہ انسانی ذہن کی تکلیف ہے اس لیے اس کو فیل ہونا ہی ہونا ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، پڑھا لکھا سب کئی بچے چل جاتے ہیں کہ یہ اے آئی کا دور ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کا یہ دور ہے۔ سائنس میں یا مصنوعی ذہانت میں اسلام کو سمجھنا سب سے آسان کرتا ہے۔ پہلے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ تمام باتیں بڑی آسانی سمجھ آئی ہیں۔ اس لیے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ سائنس سے اوروں کو دودھ پیدا ہوا اور استاد کو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر سب سے زیادہ اس سے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو مذہب اسلام کو ہوا، مسلمانوں کو ہوا۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے نام دیا کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کتنی آئی ہے، مصنوعی ذہانت کام بچے جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ کیسا تہلکہ مچا ہے؟ آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، جسے ذرائع کو دیکھتے ہوں گے، تو اس اے آئی سے پوچھا گیا کہ کون کو مذہب سب سے صحیح اور درست ہے، تو اس سے بڑے صحیح بات کا جواب دیا کہ مذہب اسلام۔ اس پر بہت سارے آپ کے غصے سے ہوں گے، جس سے پیشہ کی کہہ یہ فیصلہ کی ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت کی بات کو سمجھ رہا اور سمجھ رہی ہے کہ تمام مسائل باطل ہیں، ابتدائی نہیں۔ اے آئی کے اندر جو ایک عام چیز چیٹ جی ہے، اور اب تو اس کے آگے بھی ڈیپ سیک آ گیا ہے، تو مختلف لوگوں نے اس سے قرآن کے متعلق پوچھا۔ جب میں نے اس پر بہت سے لوگوں کے لیکچر سے تو بذات خود میں نے چیٹ جی سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کے حدیث کو جائز بنا سکتے ہیں؟ فوراً جواب آیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسی کوئی آپ نہیں بنے گی۔ اسی کے بعد میں نے خود سے پوچھا کہ کیا آپ گیتا کے اشلوک کی طرف کوئی گیتا کا اشلوک کوئی اشلوک بنا سکتے ہیں؟ فوراً ایک اشلوک آ گیا جو 4 لائن پر مشتمل تھا، سنسکرت میں تھا، اردو میں ترجمہ ہوا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کھلی جگہ رکھنے والوں کے لیے آج کے دور میں سب چیزیں چیلنج ہیں۔ اس لیے یہ قرآن جس کو عمل کے لیے کیا گیا ہے، یہ قانون حیات ہے۔ جس طریقے سے مختلف ممالک کے اپنے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک ضابطہ
قرآن کریم ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جس طرح بکلٹ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کی روشنی میں مشین کو استعمال کریں، قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن کی روشنی کی زندگی گزارے. اس کا احساس مسلمان کو ہو یا نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں غیروں کو ہم لوگوں سے بہت زیادہ احساس ہے کہ جو دنیا کو سکون، دنیا کو اطمینان، دنیا کو چین اور روحانی طور پر اس کو اطمینان کرتے ہیں اور کسی چیز سے مل سکتا ہے تو قرآن سے مل سکتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، نیپولین بوناپارٹ جو اس پہلے کی بات ہے، 1921 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اب لوگ 2025 میں جی رہے ہیں، 100 سے زیادہ سال. اس نے ہم زمانے میں لکھا تھا اور اس کا وہ آرٹیکل اتنا مشہور ہوا کہ ابھی 10-20 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا نے اس آرٹیکل کو چھاپا تھا. اس نے اسے لکھا تھا وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا کے اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ مل کر ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو قرآن کو مشہور ہوگی اور اسی میں انسان کو سکون اور یہ نہیں کوشش گزرنا تھا. اور آج کے شاید باتوں کا انتقال آج کے 2-4 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا. تو ہم لوگوں کے پاس جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پڑھتا ہوں سب کا ایمان ہے، مگر دنیا ہر لحاظ سے ہم اس کو ماننے اور اعتراف کرنے پر مجبور ہے. سائنس کی جو حمایت ہے وہ الگ موضوع ہے کہ جو چیز آج اور جہاں تک دنیا آج پہنچ رہی ہے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے قرآن نے اس کو بیان کر دیا. تو قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں تراویح پڑھ لیں، نماز لوگوں کی تلاوت کر لیں اور گھر بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں. نہیں، یہ ایک لائعمل ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا اصول و ضابطہ ہے اور اس لیے آیا کہ ہم اپنی زندگی میں ڈالیں. اور اسی لیے قرآن میں یہ بات بار بار کہا یا جو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس لیے جب ایک آپ سے اللہ کے اطاعت کرے گا تو قرآن پر عمل کرے گا. جس قرآن کو آج دنیا کے ثابت کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرنا ہے. لیکن ایک یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے زور پر ایمان کی طاقت کی بنیاد پر مانتا ہے، لیکن جب اسی چیز کے درست ہونے کے لیے دلائل ظاہر دلائل آ جاتے تو آپ کا ایمان ملتا اور دوست دیکھیے ہم لوگ کی بات کو مان رہے تھے وہ تو میں نے مطلب میں حساب سے بات لے کر ختم کروں گا. اور یہ آج کے دور میں یعنی کہ آج سے میں سمجھتا ہوں 25-30 سال پہلے یہ بات متاثر ہوئی کہ سورج میں اپنی روشنی ہے اس لیے سوچتا ہے، مگر چاند میں اپنی روشنی اس لیے کہ زمین سیارہ ہے. یہ آج سے 25-30 سال پہلے بات معلوم یا 50 سال. مگر قرآن نے دونوں کے لیے الگ الگ ضیاء اور نور کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا. ہاں اب وہ 1.5 سال پہلے نہ یہ سائنس کی ترقی تھی، نہ یہ مشینیں تھی، نہ ایسے عروج پر باہری تھے کہ یہ بات ثابت کرتے ہیں. یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. ورنہ جو اس طرح کی بات ثابت ہوئی وہ بات اس سے پہلے کیسے گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کتاب ہم سب قرآن میں پڑھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کی سماوات والارض کانتا رتقا ففتقنا ہوا کہ زمین و آسمان دونوں چھکے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو بانٹ کے الگ کر دیا. دو لوگ بھی ایسے پڑھتے ہیں جب قرآن کی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں
تو مختلف نے اپنے دور کے لحاظ سے مختلف اس کے ترجمے کیے ہیں، مختلف تفسیریں کی ہیں کہ زمین و آسمان کیسے ملے گئے. لیکن آپ جانتے ہیں 20ویں صدی کی سب سے بڑی سائنٹسٹ کو یاد ہوتی وہ بگ بینگ، اور یہ بگ بینگ کا پورا ایک چکر کھاتا ہے. تصور کیجیے کہ بگ بینگ کو دنیا نے 20ویں صدی کی آخر میں جانا ہے. 1500 سال پہلے بالکل اور ان کے لیے بات ہو سکتی تھی کہ قرآن کی بات کو تو ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہم مانتے ہیں، اور یہ نازل کردہ قرآن ہماری زندگی گزارنے کا اصول پر مبنی ہے، اور اسی پر ہم لوگ اگر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس سے اعراض کیا تو ہماری دنیا اور آخرت خراب ہوگی. یہیں پر ایک بات اور میں ضرور کروں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرنے کی بات نہیں ہے اور رسول کی اطاعت کرنے کی بات. اللہ کی اطاعت ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، اور رسول کا جو معاملہ ہے اس کے برابر ہمارے سامنے آگے کی شکل ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس اس کی جو مذہبی تعلیمات ہیں تصور کے ساتھ نہیں ہوتی. تصور کا مطلب یہ کہ ایک شخص نے اللہ کی سنا، اس کے بعد صاحب کتابیں یہ سنا تو مذہب ہے، یہاں تک کہ ہمارے دور تک ایک تصور ہے. حضرت محمد بن سیرین یہ بات کہا کرتے تھے، اور ہم سب کو تجربہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے مجھ آ کر کچھ بات بیان کی، ایسا ہوا اور مجھے جانے کی میں اس کے نہیں ضرورت سے کسی سنا ہے تو جو چاہے گا وہ چلا جائے گا چلے گا. لیکن کیونکہ میں مجھ سے پوچھوں گا کوئی تم نے کسے سنا اور اس نے کسے سنا اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ ابھی جب میں مجھے یہ پوچھوں گا کہ تم یہ مجھ سے بیان کر رہے ہو تو تم نے کسے سنا ہے، اور جب میں مجھے جا کے پوچھوں گا وہ میں تو نہیں پوچھا کہ جھوٹا ثابت ہوگا. اس لیے رسول کا جو سلسلہ ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. ہم لوگ جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، جو بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں جو روایات ہیں وہ ایک تصور کے ساتھ. ابھی ہم لوگ گاڑی بیٹھے ہوئے تھے، بات وہی چل رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ ہندوستان کے اندر جو حدیث لوگوں سے پہنچا ہے تو شاہ اللہ موجود جیسے ہم نکالے سے نہیں پہنچا ہے. اب جانتے اور محترام ہے سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر لوگوں کو شاہ اللہ موجود جیسی تک پوری طرح کیا جاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد کا جو تصور ہے وہ تمام کتابوں کے اندر محفوظ ہے. یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں اور آدمی کی شکل میں جو یہ پرفیکٹ ہے اس میں کہیں سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جو ملاوٹ کا جو بھی امکان تھا آج کے دور میں ترقی یافتہ دور میں لوگ ترقی کر رہے ہیں اور جتنی روایت کے بارے میں تمہارے کچھ سامنے رکھ کر دیتے ہیں. ایک وجہ ہے کہ جب کوئی روایت پیش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ لکھ کے آتا ہے کہ یہ کرنے کی ہے. اور کسی بھی شخص آپ لوگ جس میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کوئی نہیں. آج کے دور میں تمام آدمی کے بارے میں جانتے ہیں، کوئی دشواری اور کوئی دقت نہیں. یہاں پر حالت کو یہ اب آپ نے یہاں پر دیکھا کسی بھی آپ لوگوں نے کسی شخص نے دیکھا آپ کو صبح ہوا کہ پتہ نہیں یہ بداؤ میں روایت نہیں کی. آپ پلے اسٹور میں گئے، آپ نے بداؤ شروع کیا
اور اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے بعد چند بھائی تو سب واپس پیپر کے لیے نکال کے دے دیا، لیکن مجھے آپ کو ایک بھی پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے پاس دور چیزیں بے شمار ہیں جن کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک طرف کبھی ہو گئے کہ میں جو کتابوں سے جوڑتی جاتا ہوں قرآن اور حدیث، اور جب تک تم لوگ ان دونوں کو پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے راستہ بالکل کھلا ہوا ہے، بھٹکنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ راستے پر دونوں طرف سے لائٹ لگی ہوئی ہے تو دائیں بائیں جانے کا، بھٹکنے کا کوئی تعلق نہیں، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں بھٹکنے کا چانس ہے۔ اس لیے آج کے دور میں تمام چیزیں کھلی ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیر آج چلے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اس لیے دو چیزیں ہمارے لیے دیا ہمیں، ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ پکڑے رہیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔